بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات، ہم آخری عشرے میں پہنچ گئے۔ اللہ کا انعام اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اعتکاف کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس کی مہربانی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے اندر ہر بندہ بدل جاتا ہے، چاہے جتنا مرضی خدا نہ خواستہ سخت ہو وہ نرم ہو جاتا ہے۔ آج ہماری بڑی خوش بختی ہے، ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہیں، پرو وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی۔ بہت ہی نیازمندی والا ان سے میرا تعلق ہے، ہمیشہ پیار کرتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں۔ ایجوکیشن کی دنیا میں بڑا ایک نام ہے، بڑا مقام ہے، اور آج کل ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایکٹیو ہیں، اور سوشل میڈیا کو پازیٹیو انداز میں جو لوگ یوز کر رہے ہیں یہ تو کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عارف طیبی صاحب، معروف ٹی وی اینکر ہیں، ایک نجی چینل سے منسلک ہیں، اور لیکن جہاں پہ بھی ہم ہوں لیکن جو ایک نیازمندی والا جو برادرانہ تعلق ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ سر کیا کہیں گے؟ آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا رمضان ہے تو شروع میں ہم بات یہ کر لیں کہ پچھلے سال میں نے شاید کی تھی آپ سے، بلکہ کنفرم کی تھی کہ سر پہلا جو روزہ آپ نے رکھا تھا اور کیسا رہا، سارا دن کیسے گزرا؟ جس طرح آج کل روزہ کشائی ہوتی ہے بچوں کی، تو کیا اس وقت آپ کی بھی روزہ کشائی ہوئی سر، اہتمام ہوا؟ جی بالکل ایسا ہے کہ بہت چھوٹی عمر تھی، اب مجھے ایگزیکٹلی سال تو نہیں یاد، لیکن جو ہی آپ سمجھ لیں ہوش سنبھالا گھر والوں کو روزے رکھتے دیکھتے تھے، تو سب سے پہلا روزہ رکھا۔ اور روزے اس وقت بھی اتفاق سے آج کل کے دنوں کے ہی تھے، سردیوں کے، تو زیادہ محسوس نہیں ہوا گرمیوں آپ کے کی روزے لاٹری جس نکل طرح آئی تھی سے۔ سر؟ جی بالکل لاٹری نکل آئی، اور گھر میں ظاہر ہے خاص اہتمام ہوتا ہے، خاص چیز پکتی ہے، کچھ میٹھا تیار ہوتا ہے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو اور بچوں کو جو ہے وہ روزے رکھنے کی طرف راغب کیا جائے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب شروع میں روزے رکھنے شروع کیے تو تھوڑے تھوڑے رکھتے تھے، کچھ رکھ لیتے تھے، کچھ گھر والے کہتے تھے کہ چھوڑ دیں، پھر بعد میں عادت پختہ ہو گئی اور پھر روزے جو ہے وہ باقاعدگی سے رکھنے شروع کیے۔ تو سر روزہ کشائی اس وقت ہوتی تھی یا ایک دن دوست نے کہا کہ میں نے کہا کہ جی یہ کیا ہے کہ جی پہلے افطاری ہوگی، بعد میں کھانا ہوگا، ڈنر ہوگا؟ تو میں نے کہا جب ہم چھوٹے تھے دیہات کے اندر اس وقت تو ایسا نہیں تھا۔ تو دوست نے بڑا اچھا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اصل میں اس وقت اتنے وسائل ہی نہیں تھے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، وسائل کم تھے، لیکن مجھے پھر بھی یاد ہے کہ آج کل جیسے سموسے پکوڑے یا کھجور وغیرہ سے، تو ہمارے زمانے میں بھی تھا، جب ہمارا بچپن تھا تو اس میں سے کسی چیز کے ساتھ روزہ افطار کرنا، پھر بھاگم بھاگ مسجد جانا نماز کے لیے، اور کھانے کی جو روٹین تھی وہ نماز کے بعد ہی تھی اس ٹھیک ہے، وقت بھی، حالانکہ وہ دیہات تھا اور آج سے کوئی 50-60 سال پہلے کی بات ہے، لیکن یہ روٹین تھی کہ کھانا جو ہے نا وہ پہلے نہیں کھانا، اس لیے کہ اگر آپ کھانا کھانے لگ جائیں گے تو آپ کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور حالانکہ میرا خیال ہے جو شرعی مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ جماعت لیٹ بھی کرا سکتے ہیں۔ نہیں، لیکن وہ اگر جماعت ہمارے ہاتھ میں ہو تب لیٹ ہوگی نا، اگر جماعت تو اگر علماء مولانا کرام کے، صاحب نے کرانی جی ہو تو مولانا صاحب نے کرانی ہے، انہیں بھوک لگتی ہے۔ ہم تو مقتدی ہے۔ تو سر یہ عید کی آمد ہے تو پہلی کوئی عیدی یاد ہو آپ کو؟ کتنے پیسے ملے تھے؟ گھر والوں نے کتنی عیدی دی؟ میرا خیال ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ 1 روپیہ، وہ زیادہ سے زیادہ جو ملتا تھا وہ 1 روپیہ ملتا تھا، تو سر کیا اور کم سے کم بھی 1 روپیہ ہی ہوتا تھا۔ آج کا، اس وقت 1 روپیہ تھا، آج کتنے پیسے تقریباً ہوں گے وہ؟ یہ اندازہ لگانا ویسے مشکل ہے، لیکن اگر ہم انٹرنیٹ سے مدد لیں اور وہ دیکھیں کہ ڈالر کی پرائس ان سالوں میں کیا تھی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی ہمارے بچپن میں تو ہم سکے استعمال کرتے تھے، مجھے یاد ہے 1 پیسے کا سکہ بھی ہم نے استعمال کیا ہے، یعنی 5 پیسے کا سکہ اور 1 پیسے کا سکہ ملا کے اس کو ہم 1 آنا بولتے تھے، 6 پیسے 1 آنا، اور 6 پیسے ہم استعمال کرتے تھے۔ صحیح۔ سر یہ بتائیے کہ حالات آپ کے سامنے ہیں، امت مسلمہ کے اور پاکستان کے بھی، کیا کریں؟ ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا ہمارے پاس ہتھیار ہے اگر ہم یوز کریں۔ پرابلم کہاں پیدا ہوئی؟ امت مسلمہ کو کہاں سے اپنی سمت کا، اپنے نئے سفر کا آغاز کرنا چاہیے؟ آغاز تو کرنا پڑے گا اور ضروری بھی ہے۔ تو تعلیم اور آج کے حالات اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مسٹیک کہاں ہوئی اور آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
جی دیکھیں ضیاء صاحب، جو مسلمانوں میں جس چیز کی کمی ہے نا وہ دو ہیں۔ ایک امت بننے کے لیے، قوم بننے کے لیے ایمان کی دولت بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو دنیاوی وسائل ہیں وہ بھی چاہیے۔ اب جب مسلمان قوم پر زوال آیا تو ان دونوں چیزوں سے محروم ہوئی۔ ہم لوگ قرآن سے بھی دور ہوئے، ایمان سے بھی دور ہوئے۔ ایک جو ملت وحدہ کا جو تصور تھا وہ بھی ہم سے کھو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اکانومی میں پیچھے چلے گئے، ٹیکنالوجی میں پیچھے چلے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن ممالک کے پاس اللہ کا دیا ہوا پیسہ بھی ہے، اللہ کا دیا ہوا جو ہے نا وہ مال و دولت بھی ہے، ان ملکوں نے بھی ٹیکنالوجی پر، ایجوکیشن پر خاص توجہ نہیں دی۔ صحیح اور بات۔ جب ان میدانوں میں پیچھے رہیں گے اور دنیا کی دوسری قومیں آگے بڑھ جائیں گی اور آپس میں پھر آپ کی نا اتفاقی ہوگی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، تو ظاہر ہے پھر جو ہو رہا ہے جو بہت برا ہو رہا ہے، لیکن اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب یہ آپ کے دشمن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ طاقتور ہے وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ سر OIC کہاں گئی، اقوام متحدہ کہاں گئی؟ اور پھر میں تیسرا یہ سوال تیسرا میرے ذہن میں بار بار آتا ہے خیال، اور میں نے ایک دفعہ کالم بھی اس پہ لکھا تھا کہ جو ہمارا حج ہے اس کو ہم کیسے مفید بنا سکتے ہیں؟ ایک رسم بنا دیا حج کو ہم نے۔ میرا یہ خیال ہے کہ حج کے موقع کے اوپر تمام امت مسلمہ کے حکمران جو ہیں وہ وہاں بیٹھیں، کوئی 100 سال کی، 50 سال کی، یا کوئی پلاننگ کریں، تو ان کے پورے میسج دیا جائے کہ حج جو ہے یہ ایک امت مسلمہ کا بہت بڑا تہوار تو ہے ہی ہے، لیکن وہاں سے جو بات ہونی ہے نا امت مسلمہ نے وہ کرنا ہے۔ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھنا جب آپ پر زوال آتا ہے نا تو پھر چاہے اقوام متحدہ ہو، چاہے OIC ہو، چاہے کوئی عرب لیگ بنا لیں یا کسی اور نام سے کوئی تنظیم بنا لیں، آپ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کمزور ہیں اور آپ کو طاقتور کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اقوام متحدہ حالیہ جو اقدامات ہیں امریکہ کے، خاص طور پہ ٹرمپ کی زیر قیادت، تو اس سے تو یہ ثابت ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیا ہے۔ اب پیس بورڈ کی وجہ جی سے بالکل بالکل، انہوں نے بورڈ آف پیس بنایا ہے، اپنی مرضی کے ممالک اس میں شامل کیا ہے، اپنی مرضی کے ممالک کو سائڈ پہ کیا ہے، اور اپنی مرضی کے احکامات اس میں دے رہے ہیں اور اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ اب دنیا جو ہے وہ طاقتور کی زبان سمجھتی ہے، یہ بدقسمتی ہے اس دنیا کی، لیکن طاقتور کی زبان سمجھتی ہے۔ یہ جو حج کا آپ نے ذکر کیا نا، دیکھیں حج کی جو عبادت ہے اس کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے جو مسلم امت کے جو نمائندے ہیں وہ آپس میں ملیں، آپس میں تجارت بھی کریں۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ آپ مال تجارت بھی لے کر آئیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں، سنیں، اور ایک وحد ملت کا جو ایک تصور تھا اس کو اجاگر کریں۔ تو حج بھی ہمارا جو ہے وہ بس ایک عبادت کی حد تک رہ گیا، ایک رسم کی حد تک رہ گیا، اور ایک جو مل کے کرنے کا کام تھا اس سے امت دور ہو گئی۔ سر پر میرا جو بنیادی دکھ ہے جو ایک میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر بندہ ہی محسوس کرتا ہے، پر آغاز کہاں سے ہوگا؟ کیسے کریں گے؟ کون کرے گا؟ دیکھیں آغاز تو اس ہم امت اصل نے میں نا خود ہی کرنا ہے۔ اپنی نالائکیوں کو اللہ کے کھاتے میں معذرت کے ساتھ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، لیکن حدیث پاک ہے کہ تقدیر کو بھی جو دعا ہے، جو کوشش ہے، وہ بدل دیتی ہے۔ نہیں دیکھیں دعا جو ہے نا اپنی جگہ پہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو ظاہر ہے وہی ہوگا، دعا اور کوشش، سٹرگل۔ لیکن اپنی جو کمزوریاں ہیں، اپنی جو نالائکیاں ہیں اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈالنا، یہ تو دین کا منشا کبھی بھی نہیں رہا۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے، آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے نبی نے یہ کہا کہ آپ چلے جائیں فلاں جگہ پہ جا کے حملہ کریں، اللہ تعالیٰ نے فتح آپ پر لکھ دی ہے، اور انہوں نے آگے سے کہا کہ لڑے اللہ اور اس کا نبی۔ تو جب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ خود کچھ کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد لازمی طور پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے کی اپنی ایک سنت ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، اور وہ مدد اسی کے لیے آتی ہے جو اپنا آپ قربان کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے مسلمانوں کا کوئی جو ہے وہ نجات دہندہ باہر سے نہیں آنا، وہ مسلمانوں کے اندر سے ہی پیدا ہونا ہے، اور میرا اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی آگاہی، اس کا شعور جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہیں، اور ہم تعلیم کے ذریعے سے اور تذکیر کے ذریعے سے اور یاد دہانی کے ذریعے سے، میں آپ کو یاد کراؤں، آپ مجھے یاد کرائیں، ہم سارے مل کے اس قوم کو یاد کرائیں۔ لیکن سر آپ نہیں سمجھتے، مثلا اگر ہم تھوڑی پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جتنے ادارے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اتنے تھنک ٹینک نہیں ہیں، سوچ بچار کرنے والے گروپ ایسا فورم ہیں
لیکن میں سمجھتا ہوں جتنے زیادہ تھنک ٹینک ہوں گے اتنی زیادہ آؤٹ پٹ آ سکتی ہے کہ جنہوں نے کام کرنا ان کو کام کا لایا عمل دیا جائے. یہ دیکھیں یہ زوال کی نشانی ہے نا کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لوگ علمی بحثیں نہیں کرتے، اور اگر کہیں بحث مباحثے میں پڑھتے بھی ہیں تو وہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سوچ ہے، ایک تنگ نظری کی سوچ ہے، اپنے مسلک سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی جو ان کے باعث یا ان کے تعصبات ہیں اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ. تو یہ زوال کی ہی ساری علامتیں ہیں. اگر ہمارے یہاں پہ پڑھنے کا رواج ہو جائے، لوگ علم حاصل کریں، علم کی ترویج کے لیے جو ہے وہ کوششیں کریں، تو پھر تھنک ٹینک بھی بنیں گے، پھر مل بیٹھ کے جو ہے وہ مسائل کا ادراک بھی ہوگا، مسائل کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوگی، اور اس کے بعد اس کے سلوشن کے لیے، اس کے حل کے لیے بھی کوششیں ہوگی. جی طیبی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان ہے لیکن سر کی بات جو ہے ایجوکیشن ہے، آپ سے میرا دوسرا ایک پہلو میں نے لینا ہے کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، مساجد جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ظہر کا اور عصر کا اتنا رش ہوتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جو مارکیٹ کی مساجد ہیں وہ زیادہ فل ہوتی ہیں، لیکن وہی تاجر جب باہر نکلتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ میں ابھی اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں اللہ سے دعائیں مانگ کے آیا ہوں کہ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، صحت عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما. لیکن وہ جب اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے، اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے، وہ آلو مہنگے بیچ رہا ہے، وہ ناقص چیزیں سیل کر رہا ہے، کیوں تبدیلی کیوں نہیں واقع ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم. جی بھائی، پہلے تو بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا، اور ایک منفرد موضوع آپ نے اپنی نشریات میں رکھا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کو رسماً اپنا لیا. رمضان کو ہم نے یہ جانا کہ رمضان، جب چاند رمضان کا ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نوافل بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، ہم خیرات بھی کریں گے، راشن بھی بانٹیں گے. لیکن ہم نے اس کو صرف ایک ماہ کے لیے اپنا لیا، اپنی زندگی پہ نافذ نہیں کیا. ہم نے کہا نوافل پڑھیں گے یہ رمضان ہے، تراویح پڑھیں گے یہ رمضان ہے، لیکن رمضان تمہیں انقلابی سوچ برپا کرنا ہے. آپ کو جو ہے وہ 11 مہینے آپ کے شیپ اپ کرنے آئے کہ کیسے 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں آپ نے. لیکن ہم نے کیا کام کیا؟ والی بات کہ ہم جو ہے استغفار بھی کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن جب منافع خوری کر رہے ہیں جا کر ہم ذکر اندوزی کر رہے ہیں. یہ بھول گئے ہیں کہ رمضان صبر کا درس دیتا ہے، رمضان برداشت کا درس دیتا ہے، رمضان بھوکا پیاسا رہ کے اگلے کی بھوک پیاس کا خیال، قربانی ڈیمانڈ کرتا ہے، قربانی کی بات کرتا ہے. لیکن ہم نے جو ہے اس چیز کو بھول گئے ہیں، ہم اس کی اصل روح کو بھول گئے رمضان کی. آپ یہ دیکھیں گے جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا ہمارے معاملات زندگی بدل جائیں گے. ہمیں لگے گا نہیں کہ ہم رمضان والے مسلمان ہیں، مساجد ہماری خالی ہو جائیں گی. آپ خود دیکھیں گے کہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے. اب تو پھر بھی کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کے بارے میں قرآن تو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا، لیکن بدقسمتی سے ہم نافذ نہیں کر رہے. سر کی بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے سر، میں اس میں بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کو، جس طرح آپ نے کہا کہ نعمت ہے، ہم نے اسمارٹ فون سے اوور اسمارٹ ہو گئے. ہم نے یہ بات دیکھی کہ ہم جس قدر جڑ گئے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ، لیکن ہم نیگیٹو چیزیں لے رہے ہیں، پازیٹیو نہیں لے رہے. اسی طرح منافع خوری جب ہم کرنے پہ آتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم چاہتے، ہمیں کرنا کیا چاہیے. بھائی کرنا یہ چاہیے کہ کوئی شخص اگر خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، ایک تاجر میں اتنی حیثیت ہے کسی کو فری بھی دے سکے، کسی جو ہے نا غریب کو افطار کروا دے، کسی غریب کے گھر راشن پہنچ جائے. اصل رمضان کی رمز یہ، رمضان سکھانے یہ آیا ہے، لیکن ہم تو کسی اور طرف چلے گئے. خواتین حضرات، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم نے بات کی بریک سے پہلے کہ امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں، اور ساتھ ہم نے اس بات کو بھی جوڑا کہ امت مسلمہ کے جو بڑے مسائل تو ہیں ہی ہیں، لیکن مہنگائی جو میرے ہاتھ میں ہے، جو خالص چیز فراہم کرنا اور ناجائز منافع خوری نہ کرنا، یہ تو میرے اپنے کنٹرول میں. اس میں تو اسرائیل کا یا امریکہ کا کوئی رول نہیں نا. تو امریکہ کے اوپر تنقید کرنا بہت آسان کام ہے، اور بڑے اس کے جرائم ہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے جرم ہم کرتے ہیں، ہر بندے کے اندر ایک ٹرمپ موجود ہے.
تو جو ہمارا اپنا ٹرمپ ہے اندر شیطان کی صورت میں بیٹھا ہوا، اگر وہ نہیں ہم اس کو ٹھیک نہیں کر رہے تو نقصان ہے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ عنایت صاحبہ، یہ وائس پرنسپل ہیں الامین اکیڈمی کی، ماشاءاللہ بہت اچھے لیول پہ کام کر رہی ہیں۔ اچھا، ایک تو ماشاءاللہ جب سے آپ ہمارے ادارے میں آئی ہیں بڑا فائدہ ہوا ہمارے ادارے کو، تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت الامین فاؤنڈیشن کے بینر تلے الامین اکیڈمی جو کام کر رہی ہے، اس سے کیا سوسائٹی میں فائدہ ہو رہا ہے؟ السلام علیکم سر، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ گیونگ می دا چانس۔ تو اس کا یہ کہ جب سے الامین اکیڈمی کو میں نے جوائن کیا ہے اور الامین اکیڈمی بہت ہی انکلوسیو وے کے اندر گروتھ کر رہی ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پر ہم اسپیسیفکلی کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کرواتے ہیں۔ لیکن کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کروانے کے پیچھے جو بچے تیاری کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہمارے پاس 1 سے 2% ریشو ہوتی ہے کہ وہ کوالیفائی کریں گے اور فائنلی اپنی ایلوکیشن حاصل کریں گے۔ لیکن اگر ایک اکیڈمی کے اندر 100+ اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور اینولی صرف 2% جو ہے وہ اپنی ایلوکیشن لیتے ہیں، تو باقی جو 98% ہے وہ ریمینڈ ان ایلوکیٹڈ۔ اب انہوں نے بھی اتنی ہی انرجی اپنی انویسٹ کی ہوتی ہے۔ تو الامین پلیٹ فارم کے تھرو ہم ان کی اس طریقے سے تیاری کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایک سیلف ریلائنس سکھاتے ہیں، اور ان کی سیلف ریلائنس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ان ایلوکیٹ رہ جاتے ہیں یا وہ کوالیفائی نہیں کر پاتے، تو وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اپنی زندگی کے اندر، آنے والی زندگی کے اندر ایک اپنی ہوپ لوز کر دیتے ہیں کہ ہم سے CSS PMS نہیں ہوگا تو ہمارا آگے کوئی وے فارورڈ نہیں ہے، بلکہ وہ اتنے سیلف ریلائنٹ ہوتے ہیں، اتنے قابل ہوتے ہیں کہ اکیڈمی سے نکلنے کے بعد وہ اپنی انہی کیپیبلٹیز کو ڈفرینٹ ایریاز کے اندر یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو سب سے پلس پوائنٹ الامین پلیٹ فارم کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان کو سیلف ریلائنس سکھاتے ہیں اور ان کو پریگمیٹک طریقے سے ان کی تیاری کرواتے ہیں۔ ایڈمیشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیسے بچے یہاں آ سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے جو مستحق بچے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ یا جو کم فیس دے سکتے ہیں، یا ایسے بچے جو فل فیس پے کر سکتے ہیں، اور جو یہاں پہ سہولیات ہیں آپ کی موجودگی میں، وہ کیا کیا تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کو فائدہ ہو سکے؟ الامین اکیڈمی ایک اسکالرشپ پروجیکٹ ہے جہاں پر ہمارا مین فوکس ہوتا ہے کہ جو انڈر پریویلیجڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور جو مارجنلائز اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسپیسیفکلی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، ساؤدرن پنجاب سے، KPK سے، ان بچوں کو جو ہے وہ ہم زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، اور ان ایریاز کے بھی وہ بچے جو کیپیبل ہوتے ہیں، جن کا اپنی یونیورسٹی میں 3.5+ CGPA ہوتا ہے، جو اسکالرشپس لے کر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے وسائل کی وجہ سے تعلیم جو ہے وہ مکمل نہیں کر پاتے، یا انہیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے CSS یا PMS یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی کس طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ تو ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو ان کو اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسکالرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ 6 منتھس کی ہمارے پاس پوری مینٹورشپ لیتے ہیں، جن میں ان کے کمپلسریز، آپشنلز، ٹیسٹ سیشن کروائی جاتے ہیں، تو ہم ان کو اس کے اندر تقریباً 85% جو ہے وہ آف کرتے ہیں، اور اس آف کے ساتھ ان کو اگر وہ اپنی ریزیڈنسی یہاں پر نہیں کر سکتے تو ہم ان کو فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ ہاسٹل میں رہ سکیں، کھانا اور ان کی جتنی بھی بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارا میجر فوکس، جو میجر ایجنڈا انہی انڈر پریویلیج اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے، رادر دین وہ جو آلریڈی افورڈ کر سکتے ہیں۔ سر، آپ کیا کہیں گے الامین اکیڈمی کے بارے میں؟ میڈم سے آپ نے بات سنی اور آپ ماشاءاللہ پہلے بھی ذاتی طور پہ بھی الامین اکیڈمی سے آگاہ ہیں۔ جی، میں نے دیکھا ہے آپ ماشاءاللہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ دیکھیں، ہمارے ایسے بچے کہ جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، جو کہ باصلاحیت ہوتے ہیں اور معاشرے میں کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وسائل کی وجہ سے کسی اکیڈمی کو جوائن نہیں کر سکتے، ان کو پراپر ٹریننگ حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ CSS کی جو اکیڈمیز ہیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، تو آپ نے ایک یہ جو بیڑا اٹھایا ہے ان کی ٹریننگ کا، بہت بڑا کام ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مخیر حضرات ہیں ان کی بھی جو رقم ہے وہ بڑی صحیح معنوں میں استعمال ہو رہی ہے، صحیح جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے، اور آپ کا جو سکسیس ریٹ ہے اس اکیڈمی کا وہ بھی مجھے جان کے بڑا اچھا لگا کہ ایک اچھا سکسیس ریٹ ہے۔ اور جیسے میم نے بات کی ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ CSS نہیں بھی کر پائے گا، لیکن وہ کل کو لیکچرر بن جائے گا، کوئی سوشل ویلفیئر آفیسر بن جائے گا، کچھ اور کسی جگہ پہ کسی لیب میں لگ جائے گا، لیکن آپ نے جو اس کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت پیدا کی ہے، جو کمیونیکیشن سکل آپ نے اسے سکھائی ہے، اور بہت ساری چیزیں، ڈیٹا کو انالائز کرنا سکھایا ہے، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، وہ اس کے کہیں نہ کہیں ضرور کام آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر 50 بچے لیتے ہیں ایک بیچ سر، میں، ہم ان کی ڈریسنگ پہ بڑا زور دیتے جی ہیں۔ بالکل بالکل کہ بالکل بیٹھنا کیسے ہے، جی اٹھنا بالکل، کیسے مجھے ہے، یاد کھانا ہے میری کیسے ہے، یہیں پہ پہننا کیسے ہے۔
وہ جو حامد صاحب ہیں، حامد سعید صاحب، ان کے ساتھ میری یہیں اسی اکیڈمی میں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ایکسپرٹ سے آپ نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہوا ہے، اور وہ ڈریسنگ بھی بچوں کو سکھاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں آپ ان کے اندر ڈیولپ کرتے ہیں نا آپ سٹائی بڑی اچھی ہے آج، یہ بھی ڈریسنگ کی ہے بات. جی، میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ اس رنگ کی ٹائی جو ہے یہ مجھے حامد سعید صاحب سے ہی ایک ان کا کلپ دیکھ کے میں نے یہ دیکھا ہے اچھا کہ اگر آپ لال کلر کی ٹائی لگائیں گے تو یہ زیادہ امپریسو بھی ہے، اور زیادہ اس کو پاور کہتے ہیں. جی جی. تو پینٹ کوٹ کا کلر جو ہے وہ میں نے ان کی مرضی کا نہیں پہنا ہوا، تھوڑا سا لائٹ کلر ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو بچوں کی تربیت کر رہے ہیں نا جی، وہ بھلے CSS آفیسر بنے یا وہ زندگی کے کسی میدان میں جائیں، وہ بہت سکسیزفل رہتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ کچھ ہم نے سنا ہے کہ جو یونیورسٹیز میں داخلے کم ہوئے ہیں، کیا ایسے کوئی ڈپارٹمنٹ میں داخلے کم ہوئے ہیں جہاں اب ضرورت نہیں رہی، یا اوور آل داخلے کم ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اوور آل بھی کم ہوئے ہیں، اور بچوں نے سبجیکٹ بھی اپنا تبدیل کیا ہے. یعنی آج کل جو IT سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں، جیسے AI ہے یا IT سے جو اس میں کمپیوٹر سائنس بھی آتا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ آتا ہے، ڈیٹا سائنس آتا ہے، اس کی طرف رجحان بڑھا ہے. اور جو آپ کہہ لیجیے الائڈ ہیلتھ سائنسز ہیں، فارمیسی ہے، ان کی طرف رجحان بڑھا ہے. اور جو سوشل سائنسز ہیں یا میڈیکل اسٹور کی بھرمار ہے. جی جی بالکل. تو یعنی ان مضامین میں بچے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا یونیورسٹی کی ایجوکیشن، حالانکہ میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے ہوں، یونیورسٹیوں کی جو فی ہے نا وہ بچوں کے لیے قابل برداشت نہیں رہی. اور خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 4 سالہ پروگرام لازمی کر دیا تھا. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے ہمارے زمانے میں تو 2 سال کا BA ہوتا تھا، پھر 2 سال کا MA ہوتا تھا. اب وہ 2 سال کا BA ایک طرح سے ختم ہو گیا. اب تو سر جتنی تیزی ہے IT کی، تو سال کا ہونا چاہیے. جی ایسے ہی ہے، 2 سال کا رکھ لیں. ہاں تو یہ بھی ایک ایشو پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کو اسکل چاہیے یا آپ کو ڈگری کے لیے جانا چاہیے. یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی سر AI کے ہوتے ہوئے، چیٹ GPT کے ہوتے ہوئے، تو آپ کو ٹائم کم کرنا چاہیے. جی ایسے ہی ہے. آپ یعنی 2-4 مہینے کا 6 مہینے کا کورس کریں تو آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے اگر IT کے فیلڈ میں کریں گے. تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ بچوں کے لیے جو افورڈیبلٹی ہے وہ مشکل ہو گئی ہے. سر یہ اثر جو ہے پنجاب یونیورسٹی کے اوپر تو نہیں نہ آیا میرا؟ جی پنجاب یونیورسٹی پر بھی کچھ ہے، تھوڑا ہے لیکن کچھ ہے کہ پچھلے سالوں کی نسبت اس میں داخلے بھی کم ہوئے ہیں. سر دیکھیے، PU کے اندر تو فیس کم ہے، سرکاری ہے. جو کمرشل ہیں، ان کے پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں، وہاں تو بندہ سوچ سکتا ہے، لیکن PU کے اندر تو پڑھنا بھی خواب ہوتا ہے بچوں کا. نہیں لیکن یہاں بھی ایسا ہوا ہے نا کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مضامین ہیں کہ جہاں سے ہٹ کے بچے جو ہے وہ دوسری یونیورسٹیوں میں چلے گئے ہیں جہاں پہ ان کی مرضی کے مضامین میں ان کا داخلہ ہو رہا تھا، چاہے ان کا میرٹ کم تھا. تو ہمارے ہاں بھی سوشل سائنسز، پیور سائنسز، آرٹس اینڈ ہیومینٹیز جو ہیں وہ کچھ متاثر ہوئی ہیں کسی حد تک. تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ باہر جا رہے ہیں، کچھ لوگ ٹک ٹاکر بن رہے ہیں. جی میرا خیال ہے کچھ ڈسٹریکشنز میں نے کہوں گا. جی بالکل، لوگ یہ تو سمجھتے کچھ ہیں کہ تناسب تو ہوگا نا. ٹک ٹاکر بننے سے شاید زیادہ کمائی ہے یا زیادہ آپ پاپولر ہو جائیں گے، مشہور ہو جائیں گے. یہ تھوڑی سی میں اسے کہوں گا کہ یوٹیوبر بن جو ٹریک سے ہٹنے والی بات ہے کہ ایک اچھی تربیت جو کسی یونیورسٹی میں آپ کی ہو سکتی ہے، آپ اس سے محروم رہ جاتے ہیں. یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن باہر جانے کا جو رجحان ہے نا، خاص طور پہ انڈر گریڈ لیول پہ، وہ میرا نہیں خیال کہ بڑا ہے. وہ اتنا ہی ہے جتنے بچے افورڈ کرتے تھے پہلے جانا، اتنے ہی اب بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو باہر جانے کا رجحان جو ہے نا وہ بڑا ہے انڈر گریڈ کے بعد. انڈر گریڈ یہاں سے کرتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں. لیکن یہ سارے بہت سارے فیکٹرز ملا کے دیکھیں نا تو اس ملک کی تمام یونیورسٹیوں میں جو انرولمنٹ ہے وہ کم ہوئی ہے. ٹھیک. یہ طیبی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو جی میں اکیڈمی کی بات کروں گا کہ ماشاءاللہ ایک تو چینج کی بات کر رہے تو میں ایک منفرد بات کروں کہ سب سے بڑا چینج میں نے آپ میں دیکھا. ہمیں صاحب کی کتاب تھی تو میں وقت ملتا ہے یہ کہتا کہ سب سے انقلاب آپ پہ برپا ہوا، کیونکہ بہت عرصہ دیکھا آپ کی ڈریسنگ سے لے کے چیزیں الحمدللہ بہتر ہوئی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو مذہبی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ مدارس پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن آپ کا انقلابی سوچ رہی ہے. آپ نے ہمیشہ منفرد کام کیا ہے، اور علامین اکیڈمی جو ایک ایسا ادارہ الحمدللہ بنا ہے جس کو لوگ اب جانتے ہیں، اور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پہ بچوں کو داخل کروا کے انہیں بہتر مستقبل فراہم کیا جائے. اور یہ بہت اچھا اضافہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. میں آپ تو نہیں آئے ٹرانسمیشن میں نے ذکر کیا کہ جہاں پہ لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اپنی زکوٰۃ کے جو ہے وہ 4 حصے کریں. ایک ان کو دیں جو تعلیم پہ کام کر رہے ہیں خاص طور پہ، ایک ان کو دیں جو صحت پہ کام کر رہے ہیں. میں بار بار ٹرانسمیشن میں بھی کہتا ہوں کہ ان کو دیں جو آپ کو راشن وغیرہ تقسیم کریں تاکہ آپ کی زکوٰۃ صحیح طور پہ پہنچ جائے. اور دوسری بات نوجوانوں کے حوالے سے یہ کہ خاص طور پہ پاکستان یوتھ رکھنے والا ملک ہے، ہمیں اپنی یوتھ کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے.
اور ہم نے یہ دیکھا ہے جس طرح یہاں فرما رہے تھے ہمارے محترم کہ لوگ جو ہیں یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں, ٹک ٹاکر, شارٹ کٹ تلاش کرنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے تعلیم سے دور ہو گئے. تعلیم بے شک کم ہو لیکن تربیت کا اہتمام ضروری ہے, جو ہمارے یہاں دونوں ہی فقدان نظر آتے ہیں. تربیت کا بھی فقدان نظر آ رہا ہے, تعلیم کا بھی فقدان ہے, جس کی وجہ سے معاشرے میں جو ہے وہ عدم برداشت بھی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے تاجر جو ہے وہ بھی مہنگائی کر رہا ہے, کیونکہ اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی. کیونکہ مدارس کے اندر علماء اکرام مدد کے ساتھ وہ ان کا کام ہے نماز پڑھاتے ہیں, ختم ہو گئی. وہ نہیں بتاتے کہ جو بہترین تاجر ہے اس کے لیے کیا اجر و ثواب رکھا گیا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تربیت کی فقدان ہے ہر جگہ پہ. اس تاجر نے تو پیسے دینے ہیں ان کو مسجد ہاں, کے اس لیے تو وہ جو ڈر کے مارے وہ امام صاحب بھی بات نہیں کرتے. یہ ہمارا واقعی مسئلہ ہے. جی عائشہ, جو ایک بچہ جب آتا ہے تو آپ اس کو کیسے گائیڈ کرتی ہیں؟ ڈگری میں سلیبس کی بات کر رہا ہوں, سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں, کہ کیسے آپ اسے کہتی ہیں کہ آپ کو کون سے سبجیکٹ رکھنے چاہیے؟ ڈگری کے حساب سے ہوتا ہے یا بچہ جب کلاس میں بیٹھ جاتا ہے پھر 15 دن 20 دن پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ فیصلہ کرنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے؟ سر اس میں بیسیکلی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو کمپٹیٹیو ایگزامس کے جو کمپلسریز یا آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو میچ کریں ڈگری کے ساتھ, تو بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی میتھڈالوجی اور جو ہم نے کمپٹیٹیو ایگزامس میں پڑھنی ہوتی ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو جب ہمارے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے تو میں سب سے پہلے ان کو پریفر کرتی ہوں کہ آپ اپنے کمپلسری سبجیکٹس کور کریں, اور کمپلسریز میں سے بھی اسپیسیفکلی پاکستان افیئرس اور کرنٹ افیئرس کے اوپر آپ کی کمانڈ زیادہ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ اگر میری کرنٹ افیئرس اچھی ہے, میرا کریٹیکل انالیسس اچھا ہے, کمپیریٹیو انالیسس اچھا ہے, تو مجھے انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف جانا چاہیے, آئی کی طرف. اور اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں میری پولیٹیکل سسٹمز کے اندر, پاکستان افیئرس کے اندر, پاکستان افیئرس کے جو ٹاپکس ہیں اس میں میرا کنسرن زیادہ ہے, تو وہ پولیٹیکل سائنس کی طرف جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب وہ ایس ایس کی تھیمیٹک وائز تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ کس چیز کے بارے میں اچھا لکھ سکتے ہیں. either it's a climate change so we have to move toward the environmental science, either وہ gender studies ہے تو ہمیں gender studies opt کرنی چاہیے, یا ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ لاء کی طرف ہے. تو ہم انہیں پریفر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی کمپلسری سبجیکٹس تھورولی کور کرنے ہیں, اس کے بعد آپ نے اپنا ایریا آف انٹرسٹ فائنڈ کرنا ہے, اور آپ نے پھر جو ہے وہ ٹرینڈ کے حساب سے, اسکور کے حساب سے اپنے جو آپشنلز ہیں وہ چوز کرنا ہے. نیوز پیپر کا کتنا رول ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو دیکھیں, آپ نیوز پیپر پڑھیں, اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا لکھنے والا بچہ زیادہ پاس ہوتا ہے یا بولنے والا؟ کیونکہ میں دونوں باتیں سے لے رہا ہوں کہ جب آپ نے اچھا بول لیا وہ تو ٹھیک ہو گیا, آپ موک میں آپ کو فائنل انٹرویو میں آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن دوسرا جو پہلو ہے کہ اگر آپ بول اچھی لیتے ہیں انگلش تو آپ کو لکھنی اچھی نہیں آتی, تو یہ دونوں کا کتنا ضروری ہے آپس میں جو ایک لنک ہے؟ سر سب سے پہلے لکھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آپ کا لکھائی کا پیپر ہے, آپ نے 1200 نمبر جو ہے وہ لکھنے ہیں, 12 پیپر آپ نے لکھنے ہیں. تو جب تک آپ کو اچھا لکھنا نہیں آئے گا تو بعد میں آپ اس کو پاس نہیں کر سکتے, کیونکہ بولنے والا مرحلہ جو انٹرویو وہ آپ کے ریٹن کے بعد ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ نے جو پہلا کوشچن کیا تھا کہ نیوز پیپر کی کتنی امپورٹنس ہے, نیوز پیپر بہت ہی کروشیل ہے سی ایس ایس کے اندر. اس کا ریزن یہ ہے کہ نیوز پیپر پڑھنے سے جو ایڈیٹوریلز کی, ڈان کی, جو ہمارے ڈفرینٹ پولیٹیکل انالسٹ ہوتے ہیں, اینالسٹ ہوتے ہیں, اکانومسٹ ہوتے ہیں, ان کا جو رائٹنگ سٹائل ہوتا ہے وہ نیوز پیپر کو پڑھ کر ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی سٹائل کو ہم نے کاپی کرنا ہوتا ہے اپنے سی ایس ایس کے اندر جب ہم ریٹن پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں. تو نیوز پیپر بہت ضروری ہے, آئدر وہ آپ کا انالیسس بلڈ کرتا ہے اور آپ کی رائٹنگ ایکسپریشن کو بھی بلڈ کرتا ہے, اور آپ نے اپنی پوری جرنی کے اندر پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے پہ زیادہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ کا لکھائی کا پیپر ہے. آپ نے لکھ کر ایگزامینر کو کنونس کر کے آنا ہے, سنانا تو بعد میں جب آپ کا انٹرویو والا مرحلہ ہوتا ہے. خواتین حضرات, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم ماشاءاللہ ڈاکٹر خالد صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑا الزام آتا ہے یونیورسٹیز کے اوپر, کالجز کے اوپر, اسکول سسٹم کے اوپر کہ جی تربیت نہیں ہوتی. بچہ تو ایک ٹائم تک جاتا ہے, ان کے 4 گھنٹے 6 گھنٹے اس نے
اسکول میں کالج میں گزارنے ہیں یا یونیورسٹی میں، باقی ٹائم تو وہ ماں کے پاس رہتا ہے، وہ باپ کے پاس رہتا ہے. پھر ایک بہت بڑا کالج یا چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے اسکول انتظامیہ کو شکایت کہ ہم والدین کو بلاتے ہیں تو وہ آتے نہیں. تو یونیورسٹیاں جو ہیں وہ والدین سے کیا گلا شکوہ ہے، جو ٹیچر حضرات ہیں والدین سے کیا شکوہ رکھتے ہیں وہ؟ جی ضیاء بھائی، آپ نے اپنے سوال میں میرا حال خود ہی جواب بھی پیش کر دیا ہے. دیکھیں، یہ جو تربیت کا زیادہ کام ہے نا، یہ تو اسکول لیول، جو ایج ہے بچے کی اسکول لیول کی، اس ایج میں اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اس نے اخلاق کیا سیکھنے ہیں، اس کا سوشل سٹیٹس کیسے بن رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی زبان کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے، ادب آداب اس کے کیسے ہیں زندگی میں، کھانا پینا کیسے ہے، لباس کیسے پہننا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے. یہ تربیت اس کی اس ایج میں ہوتی ہے. اور اس ایج میں زیادہ جو اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے والدین ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ایک درجہ بنتا ہے وہ استاد کا بنتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ استاد اور والدین جس حد تک بچے کی تربیت کرتے ہیں اسی طرح کا بچہ تیار ہوتا ہے. ہمارے پاس یونیورسٹیز میں جو بچہ آتا ہے نا، تو یونیورسٹی کا مقصد جو ہے اس کو ایک پروفیشنل کے طور پر تیار کرنا ہوتا ہے. ہم لوگ یونیورسٹی میں اس کا جو سبجیکٹ ایریا ہے اس کا ایکسپرٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اسے. اس کے بعد اس کے اندر یہ تربیت کرتے ہیں کہ وہ پڑھنے والا بن جائے، لکھنے والا بن جائے. اس کی پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت بعد میں جو ساری عمر رہنی ہے اس کو تیاری کرا دی جائے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس کو پروفیشنل ایتھکس سکھائے جائیں. ہمارے ہاں ہر سبجیکٹ میں پروفیشنل ایتھکس کا کورس ہوتا ہے، اور ہم لوگ اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک وکیل بننا ہے تو ایک اچھا ایماندار وکیل جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، ایک استاد بننا ہے تو ایک اچھا استاد جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے. اس کو ہم یہ جو ایتھیکل فلاسفی ہے وہ ساری کی ساری ہم سکھاتے ہیں. اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی سکلز پیدا کرتے ہیں کہ جو ہی وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو وہ جائے اور اپنا کام کرے. اچھا، یونیورسٹی لیول پہ جب بچہ آتا ہے نا تو وہ 18 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہوتا ہے پہلے ہی. تو ہمارا یونیورسٹی کا یہ نارملی کام نہیں ہوتا کہ ہم والدین کو بلائیں یا والدین کو انوالو کریں. ہم لوگ تو ایک اڈلٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم زیادہ تر کرتے ہیں، یا پھر ہم ایمپلائر کو انوالو کرتے ہیں تاکہ بچوں کو اس کے ساتھ انٹریکشن کرایا جائے اور ایمپلائر آ کے انہیں بتائے کہ مجھے کس قسم کے بچے چاہیے. تو والدین کے ساتھ یونیورسٹی لیول پہ کم سے کم رابطہ اور ایمپلائر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ. تو اس طرح سے ہم بچے کو تیار کرتے ہیں. لیکن صاحب، جب ایک بچہ ماسٹر کر لیتا ہے، ڈگری اس کے پاس ہوتی ہے، ایک ادارہ ہم نے سنا ہے، نام نہیں لیتا میں، کہ اس کی ڈگری ملنے کے ساتھ جاب کی بھی گارنٹی ہوتی ہے. جی. تو جو سرکاری یونیورسٹی ہیں، یہ دیگر باقی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، وہاں سے جب ڈگری ملتی ہے تو جاب کی کیوں نہیں گارنٹی ملتی؟ نہیں، اس کی وجہ پتہ ہے، اس کی وجہ وہ سبجیکٹس ہیں. دیکھیں، ہمارے بعض ادارے جو ہیں وہ خاص سبجیکٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اب جیسے میں مثال دوں گا کمپیوٹر سائنس کی. کمپیوٹر سائنس کا ایک ادارہ ہے جو خالصتاً کمپیوٹر سائنس ہی پڑھاتا ہے، اس کے سارے بچوں کو جاب مل جاتی ہے. لیکن اگر میں اس کو کمپیئر کروں، ہماری یونیورسٹی کے اندر 4 شعبے ہیں جو کمپیوٹر سائنس کے ہیں. ہمارے بھی کمپیوٹر سائنس کے ہر بچے کو اسی طرح جاب مل جاتی ہے جس طرح دوسرے ادارے کو مل جاتی ہے. اب وہاں چونکہ بچے کمپیوٹر سائنس کے پڑھتے ہیں تو ان کا جو امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 100% ہو گیا. ہمارے کمپیوٹر سائنس کی ایک چھوٹی سی فیکلٹی ہے، اتنی بڑی یونیورسٹی میں سے چند ہزار بچے کمپیوٹر سائنس کے ہوتے ہیں، ان سب کو مل جاتی ہے. لیکن جو بچہ اب آپ دیکھیں فزکس میں آئے گا، میتھ میں آئے گا یا سوشالوجی میں آئے گا، ان میں سے کچھ بچے فوری جاب حاصل کر لیتے ہیں، کچھ کو پھر وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر پرابلم کہاں پہ بنا کہ ڈگری ایجوکیشن اصل تو ہے وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے نا یہ بچہ. جی. اس کو جب گارنٹی ملتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ تھوڑے مزاح میں بات کر لیتے ہو آپ جی سے، جی جی کہ جو بچے اسکول میں ڈراپ ہو جاتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، جی. اور جب بچہ خود ماسٹر کرتا ہے تو وہ پوچھ رہا ہوتا ہے اس کو کہ یار بتاؤ یہاں ویزا کیسے ملتا ہے. تو اب یہ بیچارہ، ایک تو جس نے ماسٹر کیا وہ پیچھے رہ رہا ہے، ایک جس نے کالج چھوڑ دیا تھا وہ کسی نہ کسی طرح وہ 2 نمبری سے یا جینون طریقے سے باہر چلا گیا. وہ وہاں سے جب تصویریں انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ یا اسٹیٹس پہ لگاتا ہے، وہ ڈگری جو کر رہا ہوتا ہے یا جس نے ڈگری کر لی ہوتی ہے وہ تو بیچارہ پریشان ہوتا ہے. جی. دیکھیں، آپ نے جب باہر کی بات کی ہے نا، دیکھیں باہر میں بھی رہا ہوں کئی سال مختلف ملکوں میں. باہر جو بچہ پاکستانی انسکلڈ چلا گیا یا کم تعلیم کے ساتھ چلا گیا، وہ ساری عمر وہاں کم تعلیم کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ جو جس لیول کے کام کرتا ہے نا وہ انفیریئر لیول کے کام ہے.
اور اگر بچہ پڑھ لکھ کے باہر جائے گا تو وہ باہر جا کے بھی اچھی جاب پہ لگے گا، اس کی وائٹ کالر جاب ہوگی، یا وہ انجینئر ہوگا، یا وہ ڈاکٹر بن کے یہاں سے جائے گا، یا وہ کوئی اور ایکسپرٹ بن کے جائے گا۔ تو باہر جو لوگ جا رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں پرائمری میں جو ڈراپ ہوا، اس کو اگر آپ کمپیئر کریں ماسٹر ڈگری ہولڈر کے ساتھ یا MBBS ڈگری ہولڈر کے ساتھ، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور باہر بھی جو ان کی انکم ہے اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ ہم کہیں کہ بھئی تعلیم کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ میں سیریس بات نہیں کر رہا تھا، مزاق میں بات کر رہا ہوں۔ ایک تو باہر چلے گئے، کچھ ایسے بھی ہم لوگ دیکھے ہیں کہ جو پراپرٹی میں آ گئے ہیں، وہ مڈل میٹرک پاس۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو جو ماسٹر ڈگری والا ہے وہ ان کے پاس جاب کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے تعلیم کو نا کاروبار کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ نے، ان کی تعلیم شعور کا نام ہے۔ جی بالکل شعور کا نام ہے، اور اگر کاروبار بھی تعلیم یافتہ کرے گا تو بہت آگے جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آگے نہیں جائے گا۔ اگر زراعت کا کام، کاشتکاری بھی پڑھا لکھا بندہ کرے تو اپنے طریقے سے کرے گا۔ آپ نے زراعت کی خود ہی مثال دے دی۔ دیکھیں ہمارے ملک میں زراعت میں ہم بہت ساری جدید ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو لوگ زراعت کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کم پڑھے لکھے۔ سر ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک تو ہمارے اسٹوڈنٹ نکل جاتے ہیں، میں نے پہلے بتایا جیسے کہ اسکول ٹیچر بن گیا، کوئی لیکچرر لگ گیا، کوئی مجسٹریٹ بن گیا، کوئی لیبر انسپیکٹر وغیرہ لگ جاتے ہیں۔ ایک ایسا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، وہ پچھلے دن میرے پاس آیا تو اس کی ایلوکیشن نہیں ہوئی، کہتا سر ایلوکیشن ہوئی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کریں؟ تو میں نے مرغی کا بزنس شروع کیا ہے، یعنی کہ چکن کا کاروبار شروع کیا ہے۔ کہتا میں بہترین جا رہا ہوں۔ میں نے کہا وہاں آپ کیسے؟ کہتا سر وہ جو مینجمنٹ میں نے پڑھی تھی نا آپ سے، یا میرے ڈگری سے جو منسلک تھی، اس کو میں نے وہاں اپلائی کیا، اور میں ماشاءاللہ اس وقت لاہور شہر کے اندر میرے 10 پوائنٹ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو ویل ٹرینڈ ایجوکیٹڈ جی جی بزنس مین ہے جی جی وہ کتنا آگے گیا۔ ہاں، کہتا ہے میرے 10 پوائنٹ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی اکیڈمی میں یا کسی اور ادارے میں ہم لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں، جو ایجوکیٹ کر رہے ہیں بچوں کو، وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور کام آتی ہے، چاہے وہ بزنس مین بنے، چاہے وہ زراعت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ جی طیبی صاحب، آخر میں کیا کہیں گے آپ؟ بس آج کے موضوع کے حوالے سے یہی ہے کہ ہم نے رمضان کو صحیح طور پہ اپنانا ہے، اور جس طرح تعلیم کی بات کی ہے، تعلیم کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس طرح آپ کا سوال تھا، اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ اسکول جو بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور والدین کہتے ہیں اسکول والے پڑھائیں، اسکول والے کہتے ہیں والدین۔ نہ تو زیاد صاحب والدین پڑھا رہے ہیں اور نہ اسکول والے، ہم نے بچوں کو دے دیا موبائل کے حوالے۔ موبائل پہ ایک ایسا شخص پیچھے موجود ہے جس کی آپ شناخت نہیں جانتے، وہ بچوں کو ٹرین کر رہا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں سے لے کر آپ کے میٹرک لیول تک جو بچے ہیں ان کی ذہن سازی کر رہا ہے، وہ ان کو جو ہے جرائم پیشہ بھی بنا رہا ہے۔ نہیں جانتے کہ جو پیچھے ان کو ڈکٹیشن کر رہا ہے وہ بندہ کون ہے۔ آپ نے موبائل کے تھرو ان کو لگا دیا ہوا ہے، اور والدین کے پاس بچے کہاں رہتے ہیں؟ آپ دیکھیں ان کے فرینڈ سرکل ہے وہ اس میں رہ رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں خاص طور پر اپنے یوتھ پہ فوکس کرنا ہے کہ انہیں تعلیم بھی دینی ہے، تربیت بھی دینی ہے۔ خاص طور پر رمضان کے اندر ہمیں بچوں کو قرآن سے جوڑی، اور ایک خاص پیغام یہ ہے آپ کے پروگرام کے دوستوں سے کہ بچوں کو ناظرہ پڑھا کے آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ ایک بار ناظرہ کے بعد جب وہ میٹرک کر لے تو تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھائیں، تاکہ وہ جان لے کہ رب تعالیٰ کی ذات والا جو ہے وہ کیا ارشاد فرما رہی ہے، تاکہ زندگی اس کی مستنیر ہو سکے قرآن کے پیغام کے ساتھ۔ اور جو جوان لوگ ہیں، خاص طور پہ میں ضمن بات کرنے لگا ہوں، تو جوان لوگ ان کو سورہ نور پڑھنی چاہیے خاص طور پہ۔ جی عائشہ میری بہن بیٹی کیا کہے گی آخر میں؟ سر میں لاسٹ پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، جس طرح سر نے بھی کہا اور آپ کے کویشچنس بھی تھے کہ کیوں جو ہے وہ ہماری ایجوکیشنل فیلئر ہے یا برین ڈرین ہے یا ایسے کانسیکوینسز ہمیں کیوں فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو میں یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک جو آئیڈیل اسٹیٹ ہوتی ہے یا آئیڈیل ایک کنٹری ہوتا ہے، وہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ پلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جسٹس۔ پلیٹو بھی اپنی کتاب ریپبلک میں کہتے ہیں کہ جسٹس کو جب تک آپ انڈیویجول لیول پہ نہیں لے کر آئیں گے، اور پھر اس انڈیویجول لیول پہ لانے کے بعد اس کو سوسائٹی لیول پہ نہیں لے کر آئیں گے، تو آپ کا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ پریویل نہیں کرے گا، وہ گروتھ نہیں کرے گا۔ تو ہمیں جو ہے وہ انڈیویجول اور سوسائٹی لیول پہ جسٹس لے کر آنا ہے، اور وہ جسٹس جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن کے تھرو آئے گا، جس کو اقبال خود ہی کہتے ہیں۔ اور خود ہی کو جو ہے وہ پالش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے پاس ایک گفٹ ہے بینگ اے مسلم، رمضان، کہ رمضان کے اندر اگر ہم تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہماری سیلف ایکچولائزیشن ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب سیلف ایکچولائزیشن ہوگی تو ہم انڈیویجول لیول پہ اپنے آپ کو امپاورڈ فیل کریں گے، اور جب ایک فرد معاشرے کا جو ہے وہ صحیح راستے پہ چلے گا تو آٹومیٹیکلی ایک کولیکٹیو جسٹس آئے گا، اور وہ سوسائٹی چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو، ایڈمنسٹریٹو ہو، کسی طرح کا بھی کوئی انسٹیٹیوشن ہو، تو وہاں پر ہمیں ایک گروتھ نظر آئے گی، ایک پروگریس نظر آئے گی۔ جی سر آخر میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی رمضان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم صبر سیکھیں، ہم تحمل سیکھیں،
ہم دوسروں کا درد جو ہے وہ محسوس کریں کہ لوگ جو اس دنیا میں جو خط غربت سے نیچے ہیں، جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، ان کی مدد کیسے کرنی ہے۔ اتفاق سے مسلمانوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی اسے قرار دے لیا ہوا ہے، تو زکوٰۃ کی صورت میں بہت بڑی رقم ہم دوسرے مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ ان کا خیال رکھنے کا بھی ایک مہینہ ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا اس موقع پہ کہ ہمارا یہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کی بھی مدد کی ضرورت ہے، اور الامین اکیڈمی یا اس طرح کے اور جو ادارے ہیں، میں مخیر حضرات سے یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن ان کے فوکس کریں۔ جی بالکل بالکل، ان کے سر پہ بھی اپنا دست شفقت رکھیں، اور جتنا ہو سکے اپنی زکوٰۃ میں سے اور اس کے علاوہ بھی اپنے صدقات میں سے، اور باقی یہاں پہ بہت سارے ایسے بچے آتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوشش جاری رکھیں، اور اس رمضان میں جو ہے وہ آپ کا ثواب، آپ کا جو اجر ہے وہ کئی گنا ہو جاتا ہے۔ سر آپ کے خیال میں یہ ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی سرمایہ کاری وہ ایجوکیشن ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دنیا سے بنتی ہے۔ جی دنیا اسی سے بنتی ہے، آخرت بھی اسی سے بنتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر شعور ہوگا جی تو شعور ہو تو اچھائی آخرت اور میں بھی برائی آپ- کا خیال آخرت ہوگا۔ میں بھی آپ آگے ہوں گے، دنیا میں بھی آگے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیطان آیا تھا، تو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو شیطان نے کہا کہ آپ کے مقام پر پہنچے ہوئے میں پتہ نہیں کتنے ہزار یا کتنے سینکڑوں لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ آپ نے مجھے نہیں بچایا، مجھے اللہ نے بچایا، میرے علم نے مجھے بچایا۔ یعنی کہ اگر صوفی کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہی گمراہی ہے سر۔ ظاہر بات ہے۔ تو اگر پڑھا لکھا بندہ کوئی بھی کام کرے گا تو وہ شعور سے کرے گا، وہ عقل سے کرے گا، وہ اہتمام سے کرے گا۔ دیکھیں نا، قرآن بار بار کہتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں۔ احادیث بھری پڑی ہیں اس کے بارے میں، حضرت علی کو جو ہے وہ علم کا دروازہ۔ ماشاءاللہ۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا کہ بھئی اس وقت ایسے قیدیوں کو رہا کرنا، چھوڑنا بڑا مشکل تھا۔ وہ کم سے کم سزا تھی کہ فرمایا کہ بھئی آپ 10 لوگوں کو پڑھنے کے لیے یعنی سکھا دیں، علم پڑھنا سکھا دیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہوا تھا مسجد نبوی میں کہ کوئی بھی تاجر قافلہ جب آتا تھا تو آپ کا حکم تھا کہ اگر پڑھا لکھا تاجر آئے تو وہ مجھے ملے بغیر نہ جائے۔ صحیح۔ عام تاجر ہو، یہ اس کی تکریم کا خاص انداز جی ہے۔ جی جی جی، یعنی کہ وہ میں اس سے سیکھوں، وہ مجھ سے سیکھے، صحیح۔ یعنی کہ ساتھ علم کی جو اہمیت ہے جی ہاں۔ وہ پتہ چلے، نالج کیا ہوتا ہے۔ جی تو ہاں۔ خواتین و حضرات، یہ ساری باتیں علم کے اوپر ہم نے آج کی ہیں۔ آئیے آگے بڑھیں۔ علم جو ہے نا اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ یہ افراد سازی کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ علم ہے۔ جب علم کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی قوم چھوڑ دیتی ہے، تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ تو آئیے عہد کریں کہ آج سے ہی ہم تب بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم ختم ہو گیا۔ حضرت اقبال کو دیکھ لیں، ڈاکٹر عبدالقدیر کو دیکھ لیں، جو حال کے لوگ ہیں، تو یہ سارے علم کی بدولت آگے بڑھے ہیں، جن کی وجہ سے آج پاکستان ماشاءاللہ وجود بھی ہے اور طاقتور وجود ہے، اور ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی علم کی برکت ہے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔